السلام علیکم فینسی سٹوری کے تمام معزز ناظرین، دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہانیہ ہے، میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ میرے گھر میں زیادہ افراد نہیں تھے، ابو اور میرا ایک بھائی تھا۔ میں بہت زیادہ پڑھی تھی، یوں کہہ لیں کہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی میں ہی تھی۔ میری شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، ایک دن کچھ ہوا یوں کہ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرا شوہر جو کہ ملک سے باہر تھا، شادی کے فوراً بعد وہ ملک سے باہر شفٹ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ بھی یہی کیا تھا کہ وہ مجھے بھی ساتھ لے جائے گا، لیکن شاید وہاں جا کر وہ مجھے ساتھ لے جانا بھول چکا تھا، اور میں یہاں اکیلے اپنے سسرال والوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک شوہر ہی بیوی کا صاحبہ ہوتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں اور اسے اپنا وعدہ یاد دلاتی ہوں۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ اس نے مجھے ساتھ لے جائیں گے، لیکن آپ تو وہاں جا کر مجھے لے جانا بھول ہی گئے ہیں، اور آپ نے شاید شادی کا وعدہ بھی مجھ سے اس لیے کیا تھا کہ آپ آتے ہی میرا ویزا اپلائی کر دیں گے۔ میرا شوہر مجھے یہی کہتا، جلدی ہی میں بلاؤں گا، لیکن شاید اسے نہیں بلوانا تھا، مجھے بلانا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، اور دن بدن میری طبیعت ڈلتی جا رہی تھی۔ میری طبیعت میں عجیب سا مزاج، چڑچڑاہٹ آنے لگ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آتی تھی۔ دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجبوراً مجھے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا کاشف رہتا تھا، اس کا کلینک بازار میں تھا۔ کاشف کو میرے حالات کے بارے میں بہت پتا تھا کہ میرا شوہر ملک سے باہر ہے۔ میں کسی کو بتائے بغیر کاشف کے کلینک چلی گئی، اور کاشی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، مجھے میرے نام سے ہی بلاتا تھا۔ جب میں کاشف کے کلینک گئی تو کاشف مریضوں کو چیک کر رہا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی بولا، یہ تم کیسے؟ میں نے کہا، کاشف میری کمر میں بہت شدید درد ہو رہی ہے۔ کاشف نے باقی مریضوں کو چھوڑ کر میرا چیک اپ کرنا شروع کیا۔ میرا چیک اپ کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا، ادویات دی ہیں، کھا کر شام کو کھانا کھانے کے بعد یہ دوائی کھا لینا، پھر تمہیں آرام آ جائے گا۔ پھر وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ کاشف آپ نے مجھے آواز دی، کہنے لگا، سنو ہانیہ، تمہارا شوہر کیسا ہے؟ میں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا، مطلب تم سے پیار تو کرتا ہے نا؟ میں نے کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں؟ تو کہنے لگا، شادی سے پہلے تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں بلاؤں گا، لیکن ابھی تک اس نے تمہیں نہیں بلایا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ میرا شوہر مجھے باہر بلواتا ہے یا نہیں۔ تمہارا کام ہے مریضوں کو دیکھنا، نہ کہ ان کے گھر کے بارے میں دلچسپی لینا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چل دی۔ دن گزرتے گئے، لیکن میرے شوہر نے مجھے نہیں بلوایا۔ میری ہر روز اپنے شوہر سے اسی بات پر بحث ہوتی۔ میری کمر کا درد بھی ٹھیک نہ ہوا تھا۔ ایک بار پھر مجھے کاشف کے کلینک جانا پڑ گیا، اور شاید کاشف اسی موقع کی تلاش میں تھا، اور وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اور ایک بار پھر میں اس کے کلینک آئی ہوں، اور دیکھتے ہی بولا، اب کیا ہوا؟ تمہاری کمر کا درد کیسا ہے؟ میں نے اس سے کہا، میری کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ اس نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور میرا چیک اپ کرنے لگا، لیکن اس نے اب کی بات بہت ہی عجیب حرکت کی کہ وہ مجھے چھونے لگا اور میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے اس کا یہ تھوڑا سا بہت اچھا محسوس ہوا۔ وہ مجھے چھوتا گیا، مجھے اچھا محسوس ہوتا رہا تھا۔ میں 2 سال سے میرے پاس نہیں تھا، لیکن اس کا یہ چھونا مجھے بہت اچھا لگا، اور میرے دل چاہ رہا تھا کہ مجھے ایسے ہی ٹچ کرتا رہے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے سارے خواب پورے کر سکتا ہوں جو تمہارا شوہر نہیں کر سکا۔ اور پھر میں سوچنے لگی، میرے شوہر نے بھی
مجھے دھوکہ ہی دیا ہے کیا ہے اور بیٹھ گیا اور مجھے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ میں نے اس سے کہا مجھے بھی تمہارا ساتھ منظور ہے اور مجھے اس سے اس نے وہ سب کیا جو میرا شوہر کر چکا تھا، اور سب کچھ کرنے کے بعد کاشف نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے کلینک سے گھر واپس آ گئی۔ آج میری زندگی میں بہت خوشی تھی، اتنی خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ کیونکہ کاشف نے میری ہر خواہش پوری کر دی تھی اور میں بھی کاشف کی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے دیوانے ہوتے چلے گئے۔ ہماری محبت ہی خوبصورتی جذبہ کے تحت پروان چڑھی اور چڑھتی چلی گئی۔ پھر ہم نے کاشف کو اپنا ہمسفر قبول کر لیا اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی اور کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔